بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو ٹی وی میں خوش آمدید۔ سعودی وزارت صحت نے مملکت میں کرونا وائرس کے پہلے کیس کی تصدیق کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق خبر رساں ادارے SPA کے مطابق کرونا وائرس سے متاثر ہونے والا پہلا شخص سعودی شہری ہے جو ایران سے بحرین کے راستے سعودی عرب پہنچا۔ سعودی سرحدی چوکی پہنچنے پر متاثرہ شخص نے وائرس سے متاثر ہونے کی بابت کچھ نہیں بتایا۔ وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا کہ وزارت نے مقامی شہری کے کرونا وائرس سے متاثر ہونے کی اطلاع ملتے ہی انسداد وائرس ٹیم روانہ کر دی ہے۔ مقامی شہری کا معائنہ کر کے لیبارٹری بھیج دیا گیا۔ رپورٹ سے تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ وائرس کا شکار ہو چکا ہے۔ وزارت صحت نے تمام سعودی شہریوں، مقیم غیر ملکیوں اور عمرہ زائرین کو اطمینان دلایا ہے کہ متاثرہ شہری کو ہسپتال میں الگ کر دیا گیا ہے، اس کا علاج کیا جا رہا ہے۔ تمام حفاظتی تدابیر اختیار کر لی گئی ہیں۔ وزارت صحت نے مزید بتایا ہے کہ متاثرہ شہری سے ملنے والے تمام افراد کی لسٹ تیار کر لی گئی ہے، ان کے نمونے لے لیے گئے ہیں، معائنے کے لیے نیشنل سینٹر بھیج دیے۔ رپورٹ ملتے ہی تمام نتائج سے رائے عامہ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ وزارت صحت نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ اگر کسی کو کرونا وائرس سے متعلق کوئی بات دریافت کرنی ہو تو پہلی فرصت میں 937 ہیلتھ سینٹر سے رجوع کریں۔ وزارت صحت کے مطابق سب لوگ کرونا وائرس سے متعلق تمام معلومات سرکاری ذرائع سے ہی حاصل کرنے کا اہتمام کریں اور اس حوالے سے پھیلائی جانے والی افواہوں پر کسی بھی ضرورت میں کان نہ دھریں۔ سعودی وزیر صحت نے پریس کانفرنس میں کہا، سعودی صحت حکام نے کرونا وائرس کے شبے میں 290 سے زیادہ افراد کو طبی معائنے کے بعد کلیئر کیا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی وائرس میں مبتلا نہیں پایا گیا۔ یہاں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی امور کی جنرل پریزیڈنسی نے زائرین کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے بڑے پیمانے پر احتیاطی تدابیر کی ہیں۔ سعودی حکومت مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے انتظامات کے لیے جنرل پریزیڈنسی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ خبر رساں ادارے SPA کے مطابق جنرل پریزیڈنسی کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس احتیاطی تدابیر کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جنرل پریزیڈنسی کے سیکرٹری محمد بن مصلح الجابری نے احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتایا ہے کہ ایک اسپیشل مشن کا انتظام کیا گیا ہے جس سے مسجد الحرام کے فرش، چھتوں اور قالینوں پر جراثیم کش سپرے کیا جا رہا ہے۔ مسجد الحرام کے دروازوں، نماز کی جگہوں اور تمام محلّی مقامات پر جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ قالینوں پر بھی اس اسپرے کیا جا رہا ہے۔ مسجد الحرام میں قالین کی تبدیلی کا دورانیہ محدود کر دیا گیا ہے اور یہ جلدی تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ مسجد الحرام کے اندرونی و بیرونی صحن 24 گھنٹے میں 6 مرتبہ دھوئے جا رہے ہیں۔ الجابری نے بتایا ہے کہ ضرورت پڑنے پر صحنوں کی دھلائی الگ سے کی جاتی ہے۔ طہارت خانوں کی صفائی بھی 6 مرتبہ کی جا رہی ہے۔ آب زمزم کی نلوں پر جراثیم کش سپرے بھی کیا جا رہا ہے۔ آب زمزم کے کولر کے سٹینڈ اور استعمال شدہ گلاس فوری تبدیل کیے جا رہے ہیں اور تازہ ہوا کا انتظام بھی کر دیا گیا ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی جنرل پریزیڈنسی کی اسپیشل ٹیموں نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں عمرے اور زیارت کے لیے آنے والوں کو حفاظتی ماسک پیش کرنا بھی شروع کر دیے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔